جمعے کے دن کی احادیث اور ان کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ان دنوں میں کا جن میں سورج نکلتا ہے جمعے کا دن ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی میں جنت میں گئے اور اسی میں وہاں سے نکلے، اور قیامت نہ ہوگی مگر اس دن پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں ایک ایسی ساعت ایسی ہے کہ جو مسلمان اس وقت کھڑا نماز پڑھتا ہو اور اللہ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ بے شک اس کو عطا کرے، اور اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ وہ بہت تھوڑی ہے، اور اس کی بے رغبتی دلاتے ہوئے۔ جعفر نے اپنے باپ سے روایت کی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کب نماز پڑھتے تھے جمعہ کی؟ انہوں نے کہا کہ جب وہ نماز پڑھ چکتے تھے تب ہم جاتے تھے اور اپنے اونٹوں کو آرام دیتے تھے۔ عبداللہ نے اپنی روایت میں یہ بات زیادہ کی کہ جب آفتاب ڈھل جاتا ہے، یعنی پلانی دلانے والے اونٹ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق ہے ہر مسلمان پر کہ ہر ہفتے میں ایک بار نہائے اور اپنا سر اور بدن دھوئے۔ سعید بن مسیب کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے ساتھی سے کہو چپ رہو جمعہ کے دن جس وقت امام خطبہ پڑھتا ہے تو تم نے بھی ایک لغو بات کہی، یعنی اشارے سے چپ کرانا ضروری ہے، اتنی بھی بات منع ہے۔ سیدنا عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، جیسے تم آج کل کرتے ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب جمعہ پڑھ چکتے تھے تو گھر آ کر 2 رکعت ادا کرتے اور کہتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے۔ سیدنا عیاس بن سلمہ بن عقول رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب لوٹتے تھے یعنی بعض نماز جمعہ کے تو دیواروں کا سایہ نہ پاتے تھے کہ جس کی آڑ میں آئے۔